ولا تحسبن اللہ غافلا، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا اما یعمل الظالمون، ظالموں کے کام سے، یعنی ظالم لوگ جو کام کر رہے ہیں تو اللہ کو اس سے بے خبر نہ جاننا۔ تو اب لفظ ظالم آیا، اور ظالم کا ایک معنی تو مشرک ہی ہے، جو شرک کرتا ہے، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لیکن اس کے مفہوم کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا وسیع مفہوم ہے، اور سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ جو مسلمان ہو کر بھی ظلم کا شکار ہے اور ظلم کر رہے ہیں، خدا کا مقام کسی اور کو دے رہے ہیں، مسلمان کہلا رہے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ آج شاید یہی عقیدہ ہے کہ شاید قیامت نہیں آئے گی بعض لوگوں کا، اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جن کو لیڈر کہا جاتا ہے، یا جو حکمران ہیں، جو حکومتوں میں ہوتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوگوں کا، عوام کا مال کھا جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اب بارش کو گزرا، اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ روڈ ٹوٹا ہوا درمیان سے، اور ہزاروں آدمی اس میں روزانہ گزرتے ہیں، اور اس کے لیے سارا بجٹ بھی منظور ہوگا، پیسہ بھی مل چکا ہوگا، سارے کام بھی ہو چکے ہوں گے، مگر وہ ظالمین اس پیسے کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کی تکلیف کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ کارڈیو ہاسپٹل کے سامنے سے روزانہ مجھے گزرنا ہوتا ہے، تو گندے پانی کے نالے کھلے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ گزرتے ہیں اس گندے پانی میں سے اپنی گاڑیاں گزار کے گزرتے ہیں، پیدل گزرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ گو کہلانے والے، اسی طرح بعض ہمارے لیڈروں کے بارے میں اخبارات میں آئے جو کہ پیر بھی بنے ہوئے ہیں، پیر بھی کہلاتے ہیں۔ بڑا مشہور سلسلہ بھی ہے کہ وہ آدمی اپنے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے لوگوں کو اس نے غلام بنایا ہوا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی، اور ان سے اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، اور ان کو صرف کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، باقی وہ اس کے قیدی ہیں۔ اسی آدمی کے بارے میں یہ خبر بھی اخبار میں آئی کہ سندھ کے اندر جو 2 نمبر آئل کا کام جو کرنے والا ہے، سب سے بڑا آدمی، وہ وہی آدمی ہے جو آج یہ استعمال شدہ تیل کو ریفائن کر کے دھوکہ دے کے لوگوں کو ڈبوں میں ڈال کے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ظلم کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر۔ تو یہ سارے کے ساروں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ فرما رہا کہ ظالم جو لوگ جو کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، تو پھر پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ان کی، ان کو چھوڑا کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا انما یؤخرہم، انہیں ڈھیل جو دی جا رہی ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی قیامت تک کے لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن ان کا سارا معاملہ ہوگا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے، اپنے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی پلک ان کی طرف لوٹتی نہیں۔ کہ قیامت کے دن ان کا بحال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے ڈھیل دی اس دن تک کے لیے۔ دنیا کی زندگی میں تو صرف لیکچر دیا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ نے جو تمہیں قوت نظری دی ہے، تمہیں علم دیا ہے، عقل دی ہے، اس کو استعمال کر کے برے بھلے میں تمیز کرو، اور برے سے بچو، برے کو چھوڑ دو اور اچھے کو اپنا لو۔ جسم میں طاقت دی ہے، قوت عملی دی ہے کہ برائی کے کاموں کو چھوڑ دو اور اچھائی کے کاموں کو اختیار کر لو۔ اگر
دنیا میں اللہ تعالیٰ مجبور کر دیتا تو پھر تو امتحان نہیں ہوتا نا، پھر تو ہر شخص ڈرتا کہ میری ابھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو امتحان تو تب ہے کہ جب چھوٹ دی جائے۔ تو اب جو لوگ اپنی قوت نظری کو استعمال کرتے ہیں، اپنی قوت عملی کو نیک کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اپنی قوت نظری یعنی عقل کو اور قوت عملی اپنی جسمانی طاقت کو نیک کاموں میں استعمال نہیں کرتے، تو اب ان کا حشر بیان ہو رہا کہ اس دن کے لیے ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جس کے اندر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور بے تحاشا دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے کہ ان کی پلک ان کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ارے یہ تو وہ دن آ گیا جس کا ہم انکار کرتے تھے۔ افئدتہم ہوا، ان کے دلوں میں کچھ سکت نہیں ہوگی، دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ آج تو بڑی ترنگ ہے، آج تو بڑی دھڑلے کے ساتھ بے ایمانیاں کرتے ہیں، آج تو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن کل کے دن پتہ چل جائے گا۔ آج تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی پکڑ نہیں رہا، تم سمجھتے ہو کہ ہم بے ایمانیاں کر رہے ہیں، چیٹنگیں کر رہے ہیں، تو اگر اللہ کی پکڑ ہونی تو آ جاتی، وہ تو آ نہیں رہی ہے، تو اللہ نے بتا دی وجہ۔ ہاں اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا، اس دن تمہارا حال بھی بتا دیا۔